الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا رب صل وسلم دائما ابدا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. خواتین و حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے سورۃ الذاریات کہ جن آیات بینات کی تلاوت اور اس کی مختصر ترین تفصیل سماعت فرمائی تھی، یقیناً آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان باغیوں کی، ان سرکشوں کی سزا سے متعلق ارشاد فرمایا جو راہ ہدایت سے ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں، جو احکامات خداوندی کو قبول کرنے کے بجائے مصلحتوں کا شکار ہو کر ضلالت کی راہ اختیار کرتے ہیں. ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو انجام بد سے متعلق مطلع فرمایا. کہ یہ لوگ بالآخر کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. آج جو آیات بینات سورۃ الذاریات کی آیت 15 سے لے کر 23 تک کی تلاوت آپ نے قاری صاحب محترم سے سماعت فرمائی ہے، ان میں اللہ رب العزت اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو ہم وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جن کی صبحیں اور شامیں، جن کی دن اور رات، جن کی خلوت اور جلوت اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں گزرتی ہے. اطاعت اور بندگی کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک نماز کی کیفیت میں رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اپنے وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں، اپنے وقت پہ نوافل پڑھتے ہیں. یہاں جو میں نے عبادت کا لفظ استعمال کیا اور اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اس کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ وہ زندگی کا جو بھی کام کرتے ہیں، وہ معاملات زندگی سے متعلق جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی کے تابع ہو کر کرتے ہیں. وہ اپنی خوشنودی کے لیے نہیں، اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہیں.
اور جو کام بھی بظاہر وہ امور دنیا سے متعلق ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع ہو کر کیا جائے وہ عین عبادت کہلاتا ہے. اور یہی متقین کی بنیادی صفت ہے کہ وہ شاہراہ زندگی پر اتنا محفوظ قدم اٹھاتے ہیں کہ بدی کی غلاظت کا کوئی دھبا ان کے لباس تقوی پر نہ آ سکے, کوئی داغ پیدا نہ ہو. یہی متقین کی بنیادی صفت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ متقین کی صفت کیا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کسی پگڈنڈی پر سفر کرتے ہو, ایسی پگڈنڈی جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوتی ہیں, اور وہاں سے گزرتے ہوئے تم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہو کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو مجروح نہ کر دے, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, جس احتیاط کے ساتھ آپ زندگی کی اس پگڈنڈی سے گزرتے ہیں, جب اللہ کا بندہ شاہراہ حیات پر اسی حزم اور احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے کہ کوئی برائی میرے لباس تقوی پر کوئی داغ نہ لگا سکے, اسی کو تقوی کہتے ہیں. اللہ جل مجدہ ان متقین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون, البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ایک دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو, اپنے اس مدعا کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ بظاہر ایک جملہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے سے ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر یہی ارشاد فرمایا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سارے مل کے کہو نہیں کوئی معبود مگر اللہ, تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی وہ ایک جملہ تھا, یہی وہ ایک کلمہ تھا جس کو سننے کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے تھے, جو آپ کو امین کہتے تھے, جو آپ کو صادق کہتے تھے, وہ گالیاں دینے پر اتر آئے, وہ آپ پر پتھر برسانے لگے. اس لیے کہ ہر ذی شعور شخص, ہر فہم رکھنے والا شخص یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ جب کوئی صدق کے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, تو پھر وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اب مجھ پہ اگر حکم چلے گا تو میرے رب کا چلے گا, اب اگر میری گردن جھکے گی
تو صرف اور صرف میرے خدا کے سامنے جھکے گی. اب اگر میں اپنی جبین کو خاک آلود کروں گا تو صرف اس ذات وحدہ لا شریک کے سامنے کروں گا. اس سے وہ تمام بتانے باطل لرزہ بردام ہو جاتے, دشمنیوں پر اتر آتے. چمی گویم مسلمانم بلرزم, اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را, کہ جب میں لا الہ کہتا ہوں تو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کانپ اٹھتا ہوں. اس لیے میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا راز سربستہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. حضرات محترم فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب وہ رب اللہ کہتا ہے ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے. اس لیے کہ باد مخالف کی تند و تیز جھونکے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے قدموں سے ڈگمگا جائے. لیکن لا الہ الا اللہ کہنے والے اس چٹان کی مانند ہوتے ہیں کہ جو ہوا کے رخ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہوائیں ان کے ساتھ ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتی ہیں. خواتین و حضرات, رب فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتے پرے باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, مت کوئی خوف کھا, مت کوئی غم کر. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, ہم تجھے اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کے لیے تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے, اب آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور پھر فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. خواتین و حضرات اس بات پر غور فرمائیے کہ اگر کوئی دنیا دار انسان کسی بڑی کرسی پر بیٹھنے والا مجھے آپ کو ہم میں سے کسی کو اپنے گھر پر دعوت دے, وہ میزبان ہو, ہم اس کے مہمان بن کر جائیں, تو دنیا میں یہ فطرت انسانی ہے, ہم کس قدر اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. لیکن غور فرمائیے متقین کی اس جماعت پر, اعمال صالحہ سے آراستہ اور پیراستہ اس جماعت پر, مومنین صادقین کی اس جماعت پر کہ جس کو رب تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ جب تم آخرت میں آؤ گے تو رب فرمائے گا نزلا من غفور الرحیم, آج تم مہمان ہو اور وہ غفور الرحیم تمہارا میزبان ہے. مومنین اور صادقین کے لیے اس سے بڑا اور مجدہ جاں فضا کیا ہو سکتا ہے. لیکن حضرات انہی آیات بینات میں آپ یہ خطبہ اپنے ہاتھوں میں بھی اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے. اس صفت کو پڑھ کر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ متقین لوگ کون ہوتے ہیں جو راتوں کو کم ہی سوتے ہیں, جن کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی ہیں, جن کی راتیں خراٹوں کی نظر نہیں ہوتی ہیں, جو دن کو حلال کی روزی کماتے ہیں, راتوں کو سوتے بھی ہیں مگر پچھلے پہر اٹھ کر اپنے رب سے معافی کے خواستگار بھی ہوتے ہیں, اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں, اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, یہ وہ لوگ ہیں
جو رات کے پچھلے پہروں میں اللہ سے معافی مانگتے تھے. حضرات محترم، سورۃ السجدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انہی راتوں کو جاگنے والے لوگوں سے متعلق، ان شب بیداروں سے متعلق، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کو جب لوگ محو خواب ہوتے ہیں، جب لوگ استراحت کے ساتھ اپنی شب بسر کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں. اسماء بنت یزید سے ایک روایت ہے جس کو صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی آیت مبارکہ کے ضمن میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ روز محشر ندا دینے والا ندا دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خوشی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اپنے رب کی حمد بیان کیا کرتے تھے، اس کی تکبیر اور تقدیس کا غلغلہ بلند کیا کرتے تھے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، اور پھر ندا دینے والا ندا دے گا کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بے حساب، بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. حضرات محترم، اس کا اگلا حصہ ہے پھر منادی دینے والا ندا دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو رات کے پچھلے پہر اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لیا کرتے تھے. پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ندا آئے گی کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. حضرات محترم، یہ بغیر حساب کے دونوں جنت میں داخل ہونے والے، آپ غور کیجئے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ان کے عمل پر غور کیجئے. انسان دو موقعوں پر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. ایک عیش کے موقع پر اور دوسرا تیش کے موقع پر. جب عیش میں غلطہ اور پیچا ہوتا ہے تو اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، یا جب کبھی تیش میں ہوتا ہے تو اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے. جو عیش میں بھی اور تیش میں بھی، جو تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا. اس لیے اس کی جزا بھی کوئی معمولی نہیں ہے. مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر، اس کا ایک شعر زبان زد عام ہے، یقیناً آپ نے سماعت فرمایا ہوگا. کندے مقرر کے طور پر پھر سماعت فرما لیجئے. بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. جو عیش میں بھی خوف خدا میں رہے
اور طیش میں بھی اس پر خوف خدا مسلط رہے، وہ یقیناً اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اسے یہ جزا عطا فرماتا ہے کہ جو ہر حال میں مجھے یاد رکھتا ہے اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضرات محترم، اب دوسرا طبقہ جو بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے جنت میں جا رہا ہے، آپ اس پر غور فرمائیے وہ کون ہے۔ عام طور پر راتوں کے اندھیروں میں عیش و طرب میں ڈوب کر لوگ اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتے ہیں۔ شیطان پوری طرح اپنا غلبہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو جسمانی آسودگی کے لیے وہ اس وقت محو استراحت ہوتے ہیں۔ لیکن باکمال لوگ وہ ہوتے ہیں، باعظمت وہ لوگ ہوتے ہیں، اور متقین کے اعلیٰ ترین درجے پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں کہ جو اس عین آرام کے وقت اور آسائش کے وقت بھی اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر نوک زبان ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، خوبصورت بات فرمائی، فرمایا زمستانی ہوا میں، یہ یورپ میں لکھا گیا قطعہ ہے جس کا پہلا شعر ہے، فرماتے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی سی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ جو آج اقبال کو ایک قبولیت عامہ حاصل ہے، جو ایک محبوبیت عامہ حاصل ہے، اس محبوبیت عامہ، اس قبولیت عامہ کے پیچھے جا کر دیکھنے کی کوشش کرو، جھانکنے کی کوشش کرو، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محبوبیت، یہ مقبولیت ویسے حاصل نہیں ہوتی۔ حالات کیسے بھی ہوں، جو اپنا رب کو نہ بھولے، جو اپنے خدا کی یاد میں رہے، اللہ رب العالمین اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، متسم کر دیتا ہے، اور اس محبت کو اور اس قبولیت کو اور اس محبوبیت کو دنیا کی کوئی طاقت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی ہے۔ اقبال ایک دوسرے مقام پر اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کتنا ہی آدمی فلسفہ داں ہو، کتنا ہی حکمت و دانائی کے سمندر میں غوطہ زن ہو، پھر بھی اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو ایک انسان کی منزل ہونی چاہیے، جو ایک انسان کا مقصود ہونا چاہیے اور مطلوب ہونا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، راضی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ علم و حکمت کے ان بادشاہوں کا نام لے کر اقبال کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ مسند علم کے تاجدار ہیں، لیکن جو دل کے دریچے کھلتے ہیں، جو دل کو آسودگی ملتی ہے، جو قرب الہی کی منزلیں طے ہوتی ہیں، وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے رب کے حضور استغفار کرنے سے ملتی ہے، اپنے رب کے حضور معافی کے لیے دست بدعا ہونے سے ملتی ہے۔ حضرات محترم، میں صرف ایک واقعے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور شاید اپنی بات کا ابلاغ کر پاؤں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ برصغیر
کہ اصحاب تصوف میں سے ایک تابندہ نام ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور اس قدر بے حیائی، اس قدر فحاشی، اس قدر اریانی، اس قدر اخلاق باختگی، اس قدر اللہ رب العالمین سے بغاوت اور سرکشی، اس کے باوجود یہاں لاہور پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد آنا. عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. وقت گزرتا چلا گیا. جب آدھی رات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا اٹھو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اسے بازو سے پکڑا، ایک گلی میں لے گئے تو دیکھا کہ ایک مسجد ہے، اس کے صحن میں کچھ اللہ والوں کی تعداد ہے جو نماز تہجد ادا کر رہی ہے. ان کی طرف اشارہ کیا، آگے بڑھ گئے. تھوڑا آگے گئے تو ایک مکان کے اندر سے ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. اس کی طرف اشارہ کر کے پھر آگے بڑھ گئے. ایک اور گھر کے صحن کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہے. ایسے کچھ مناظر دکھانے کے بعد حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمایا لاہور پر یہ میخیں گڑی ہوئی ہیں. جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے، جب تک یہ خوف خدا سے لبریز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے یہاں پر موجود ہیں، اس وقت تک یہاں عذاب نازل نہیں ہوگا. اس سے ایک نتیجہ آخر ہوتا ہے کہ اگر ہم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. پھر ہمیں اپنی راتیں غفلت میں گزارنے کے بجائے خشوع اور خضوع کے ساتھ کچھ وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز بھی ہونا چاہیے. ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے نمونہ کامل ہے، جن سے ہم اپنے ماں باپ بیٹے اور اولاد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، جو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہ رات کے وقت جب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور مناجات فرماتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر ورم پڑ جاتا ہے. اور اس تکلیف دہ صورت کو دیکھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنے لمبے قیام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میرے لیے مشعل راہ ہے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے، مرد و زن کے لیے مشعل راہ ہے، اور پلے باندھنا چاہیے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو درست ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.